تحریر فرمایا کہ ایک کتیا کے ہاں بچے پیدا ہوئے اور وہ مر گئی، اور میں ان کو گھر لے آیا تاکہ دودھ پلا سکوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں حیات جان ہے، چاہے وہ پودا ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، جانوروں کو مشکلات اور تکالیف سے بچانا، یہ اللہ کے ہاں سب قابل قدر ہے۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں پر اجر ملے گا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جانور کو ذبح کرو تو ایسی چھری لو جو تیز دھار کی ہو، اور وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ عربوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ روغن تیل حاصل کرنے کے لیے زندہ اونٹوں کے کوہان کاٹ دیتے تھے اور اس کو پگھلا کے پھر چربی بنا لیتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور سے اس کاٹے ہوئے گوشت یا کسی چیز کو حرام قرار دیا، جائز ہی نہیں رکھا اسے، کیونکہ جانور کو اذیت اور تکلیف ملے گی نا۔ تو آپ نے کچھ جانوروں کو بچا لیا، اب یہ کہ وہ گھر سے وہ خود ہی چلے جائیں گے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تھوک ان کا کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پاک کرنے چاہیے، دھو لینا چاہیے، ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، اس کی زندگی کی بقا کے لیے اور ان کی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے انہیں جینے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم محض جہالت اور تعصب کی بنا پر جانوروں کو مارنے لگیں، جب تک کہ صراحتاً حکم نہ آ جائے۔ جب اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو پھر تو رکنا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹتے پیٹتے کتاب و سنت کو بھی اس لپیٹ میں لے لیں ولیعوذ باللہ، لیکن لوگوں کو جینے کا، لوگوں کے حقوق ہیں، بولنے کا، تنقید کرنے کا، یہ سب لوگوں کا حق ہے، انہیں موقع ملنا چاہیے۔ آپ نے رقم مختلف لوگوں کو دے دی اور وہ اب زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اصولی طور پہ تو بات یہ ہے کہ رقم کے مالک آپ ہیں اور آپ نے قرض میں دے دی تو زکوٰۃ بھی آپ کو دینی چاہیے، لیکن اگر یہ بالکل توقع ہی اٹھ جائے کہ یہاں سے پیسے ملیں گے، کسی انسان کا حال یہ ہو جائے، تو پھر اس پہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں رہی۔ لیکن اگر مل جائے کبھی بھی وہ رقم تو پچھلی جو سابقہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اے نہیں بھیا، ہمارا کیا ٹیم کا منصوبہ اور کتاب کو نقل کا آرڈر دیں۔ آئرلینڈ کی جو لائبریری ہے نا، بڑی لائبریری ہے ان کے ہاں، ان کے دارالحکومت میں، وہاں ایک کتاب ہے، اس کتاب کی بائنڈنگ ہوئی ہوئی ہے، بہت سے رسالے اس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر جمع کر رکھے ہیں۔ اس میں ایک رسالہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بیک واسطہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ انہوں نے اجازت دی تھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ جہاں جہاں وہابیت یا اس کا اثر ہے وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق تصوف سے ہے، چاہے وہ ابن قیم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابن کثیر کوئی ایسا جملہ کیوں نہ لکھ جائیں، یہ سب لوگ اس کو چھپانے میں، قطع و برید کرنے میں،
اختصار کے نام پر ایڈیشن سے نکال دینے کے یہ ماہر ہیں۔ اس لیے پہلے تو ان کے ہاں اس پہ بھی پابندی تھی کہ کوئی کتاب ایسی سعودیہ پہنچے۔ اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جہالت کا اثر کم ہوا، اور وہ عقیدے میں تعصب کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے کہ کل دنیا ان کے عقیدے پہ آ جائے، مار دو ورنہ قتل کر دو۔ تو اللہ کا شکر ہے ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ہماری ٹیم، کوئی میری ٹیم ہے ہی نہیں، کیا ضرورت، کیا ہم نے کون سا کوئی کام کرنا ہے جو ٹیم ہو اور یہ ہو، اور اس کتاب یا اس کی نقل کارڈ، کچھ ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل علم کے لیے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ زیادہ ہی تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نشاندہی ہے کہ مت کرو ایسے، اعتدال کے ساتھ جیو۔ جتنا تمہیں حق پہنچتا ہے تصوف کی مخالفت کر کے جینے کا، اتنا ہی کسی صوفی کو بھی حق پہنچتا ہے جینے کا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے قتل کر دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں صدیق اور فاروق کی نسبت دی ہے، یا رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ القابات دیے ہیں۔ دیکھوں گا بھیا، میرے ذہن میں اس وقت صراحت سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مستند روایات ہوئی تو دیکھوں۔ جو رقم بطور قرض، یہ تو بھی بات ہو گئی۔ روح علیہ السلام کون ہے؟ جبریل امین۔ آپ نے یہ سوال ہمیں واٹس ایپ پہ بھی بھیجا تھا، ارشاد پڑھتا ہے روح سے مراد جبریل امین ہے۔ روح الامین اسی لیے کہتے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح اس کے ذریعے سے، یعنی جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کو نازل فرمایا۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ آپ تقسیم کر لیں، جتنی چیزیں عالم خلق سے تعلق رکھتی ہیں آپ جان بھی سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتائج آپ تحریر بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عالم خلق ہو، عالم امر میں جھانک ہی نہیں سکتے۔ عالم امر میں کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من امر ربی، روح اللہ کے عالم امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں عالم امر کے بارے میں بہت تھوڑی رسائی اللہ نے دی۔ اسی لیے زمانے کو نہیں جانا جا سکتا کہ زمانہ کیا ہے۔ یہ کوئی دن اور رات کے تبدل کا نام تھوڑا ہی ہے۔ زمانہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ علامہ اقبال زمانے پہ تحقیق کرنا چاہتے تھے، تو علامہ اقبال نے ہندوستان کے بڑے بڑے صوفیہ کو خط لکھا، علماء کو نہیں لکھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے اس وقت جب انہوں نے خط لکھا۔ پھر اسی طرح پیر صاحب گولڑا شریف، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ انہیں خط لکھا۔ پھر حضرت برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ریاست ٹونک میں، انہیں خط لکھا کہ مجھے ٹائم پر جا کر لیکچر دینا ہے انگلینڈ میں، اور میں اس سے پہلے اسپیس پہ دے کے آیا ہوں، اور وہاں کے ادا شناسوں نے بہت اسے اپریشیٹ کیا، تو مجھے آپ بتائیں۔ تو اس پہ وہ بحث میں پڑے رہے، مگر عالم امر اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی اگر کہیں تو کوئی زیادہ خراب نہیں ہے کہ اللہ کے اس عالم امر کو کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس نے عرفان کو حاصل نہ کیا ہو۔ عرفان نظری نہیں، عرفان عملی حاصل کیا ہو۔ ذکر، اذکار، تصوف، مراقبات، ان چیزوں پہ جس انسان کو اچھا تجربہ یا اچھا حال ہو اس کا، پھر عالم امر کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس پہ کھولتا ہے۔ عالم امر میں موت ایسے نہیں ہوتی جیسے یہاں موت ہوتی ہے۔ عالم امر میں روح کی پرواز ہوتی ہے، وہ خود عالم امر کا ایک حصہ ہے۔ عالم امر جو ہے اس میں زمان و مکان کی قیود کو ہٹا کر ایک چیز کرتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں ایک 100 سال پرانا آدمی، کوئی دیکھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ،
یہ سب چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، بہت سی چیزیں انہیں دکھائی گئیں جو اس وقت تک تھیں نہیں۔ تو چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ مثلاً اس وقت ایک چیز حرام نہیں ہوئی تھی اور آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ انہیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واپس تشریف لائے، پھر آپ نے اس کو حرام قرار دیا، پھر اس گناہ کا کسی نے ارتکاب کیا اور پھر اس کو عذاب ہوا بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ وہ عدل پہ مبنی اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 500 سال بعد گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اس وقت وہاں کہاں جل رہا تھا؟ یہ سب عالم امر ہے۔ اس عالم امر کو سمجھنا عملاً ہو سکتا ہے، اور وہ وہی ہے تصوف، سلوک، عرفان کا راستہ۔ تصوف میں بانسری اور اس کی دھن کی حقیقت کیا ہے؟ انسٹرومنٹ ہے بانسری، اور اس سے علاج بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ جو مریض ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ انسان جسمانی طور پر اتنا مریض نہیں ہوتا جتنا وہ نفسیات میں مریض ہوتا ہے، چونکہ عالم نفسیات ہمارے ہاں یہ رواج نہیں نا، لوگ جانتے نہیں، اس لیے حقیقت میں جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ دل کی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بخار چڑھتا ہے اتنا شدید، اور بخار کی اصل وہ خبر ہوتی ہے جو دھچکا اس کی روح کو لگا ہے، بھوک نہیں لگتی، کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا۔ اب یہ بیماری اس کی اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس میں کسی نے الزام لگا دیا، اب ساری رات کے لیے نیند اڑ گئی۔ تو نفسیاتی چیزیں ہیں نا، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ اندر کی ایک چیز ہے جو اس پہ ظاہر ہوئی، اور اس نے اللہ کے شکر میں آنسو بہائے یا آنسو اس کے ٹپک پڑے۔ تو یہ سب چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، اور عالم امر کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کی مرغوبات کو اپنے نفس پہ ترجیح دیے بغیر پہلا قدم بھی نہیں اٹھتا اس راہ میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزوں کے نام سکھائے، یہ ہو چکی بھیا بحث، ہم اس کا جواب ایک سے زائد مرتبہ دے چکے۔ مثنوی معروم میں 4 کردار حضرت نے بیان کیے ہیں۔ ایک لڑکی ہے جس پہ بادشاہ عاشق ہے، لڑکی کا تعلق سنار سے ہے، اور ایک حکیم ہے جو بادشاہ کی رہنمائی کرتا ہے اور کسی طرح لڑکی کا دل جیت سکتا ہے۔ یہ 4 کردار حقیقت میں کس طرف استدلال کرتے ہیں؟ آپ عرشی کی جو مثنوی کی شرح ہے اسے پڑھیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شرح ہے، اسے آپ پڑھیے، یہ سب چیزیں واضح ہیں اس میں۔ ہاں بھئی، واٹس ایپ پہ کسی نے سوال بھیجا تھا، وہ آفتاب صاحب کے پاس، اور آفتاب صاحب سے وہ سوال ہماری طرف آیا تھا۔ اس میں جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور اللہ تعالیٰ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جتنے واعظ ہیں نا، جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہمیں آخر مصیبت کیا پڑی ہے کہ خدا کے دین کو بیان کریں جھوٹ سے؟ خدا کے دین کو کوئی جھوٹ کی ضرورت ہے؟ ایسی دین کی تائید کرنے سے باز آئے، نہیں چاہیے ایسا دین جس میں جھوٹ ہے، سچی بات کرو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سچائیاں بیان کی ہیں، تھوڑی چیزیں، اور اصل چیز اصول اسلام کی قبولیت اور ان چیزوں میں انسان کا وجدان ہے۔ حلال کا رزق کھائے اور حفاظت کرے اپنی آنکھوں کی۔ یہ 2 کام جو آدمی کرتا رہتا ہے نا، کہ زبان اور آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اور محققین صوفیہ کانوں کا بھی کہتے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے،
جھوٹ بھی سن رہے ہیں، غیبت بھی سن رہے ہیں، اور مصیبتیں پڑی ہوئی، ہر ضرورت کیا ہے اس کو سننے کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہودیوں کے متعلق، خدا نے جب ان پر نقد کیا ہے تو اللہ نے فرمایا سماعون للکذب، پرلے درجے کے جھوٹ سننے والے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولنے والے، اللہ نے فرمایا جھوٹ سننے والے۔ اکالون للسحت، بدترین قوم، حرام کھانے والی یہ یہودی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول، اللہ نے کہا جھوٹ سننے والے۔ کیوں جھوٹ سنتے ہیں؟ مت سنیں جھوٹ۔ کتنے القابات ہیں مرید اپنے شیخ کے لیے۔ حضرت اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو آپ کو چوم لیتے، جنید بغدادی ہیں آپ، اور فلاں فلاں، اور حضرت جانتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بھی شکر ہے اگر جانتے ہوں، ورنہ وہ تو دل میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم کن صوفیوں کا نام لیتے ہو، یہ تمہارے بچے تھے، ہم اس اعلیٰ مقام پر فائز۔ یہ جھوٹ ہی سننا ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ اپنے مشائخ کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق دین کی تعویلات کرنا۔ اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جن کو وراثت میں گدیاں ملتی ہیں نا، ان کی بیعت سے بچنا چاہیے۔ جاہل آدمی ہوتے ہیں عمومی طور پہ 90% سے زیادہ، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، ان میں اب جو وراثت میں چیزیں آ رہی ہیں نا، پیری مریدی، ان سے بہت بچنا چاہیے۔ جھوٹی روایات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کئی چیزیں ایسے ہی۔ اس لیے جن لوگوں کے ہاں بھی نقد ہوتا ہے، خاص طور پہ محدثین میں، وہ کوئی رعایت ہی نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے فرمایا، یا ان کی کسی شاگرد نے، انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ایسے ایسے صوفی دیکھے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیں بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو بارش برس پڑے، لیکن ہم نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی۔ اس لیے کہ حدیث بڑا سٹینڈرڈ ہے اس علم کا، اس کی براہ راست نسبت ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دو علم ایسے ہیں جن کے انتہا، اگرچہ ہر ایک کی انتہا ہے، مگر ان کی تو صراحتاً ہے۔ ایک قرآن کریم، یہ براہ راست اللہ تک پہنچتا ہے، اور پھر جو اس کی سندیں ہیں، جبریل امین اللہ تعالیٰ سے وہی لے کے آتے ہیں، اور ایک فتویٰ، قل اللہ یفتیکم، یعنی کہ یہ اللہ اس بات پہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت شدید، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، ان میں بھی احادیث قدسی، دونوں طرف عذاب ہے۔ ایک طرف عذاب یہ جاہل واعظ ہیں، جھوٹ بکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ دین سے جڑیں۔ بھی تمہیں ضرورت کیا ہے اس جھوٹ کے بولنے کی، سچی بات بیان کرو۔ ایک یہ عذاب ہے، اور ایک وہ عذاب ہے کہ احادیث کا انکار کر دو، روایات کا انکار کر دو۔ دونوں خراب لوگ ہیں۔ یہ آپ نے کاغذ پھاڑا کیسے ہے؟ دیکھیے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بھیا یہ سوال نمبر 1 جو ہے ہم زیادہ سمجھ نہیں پائے۔ اپنے مذہب یا فقہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرے مذہب یا فقہ یا بعض اوقات دوسرے مذاہب جیسے عیسائی، ہندوؤں کے بارے میں کوئی سچائی پر غور کرنے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ اچھا۔ اور پھر ان حقائق کو پرکھ کر اپنے دین اسلام کے بارے میں غور و فکر کو آپ کیسے گردانتے ہیں، اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کی وجہ کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں بھیا، نہ ہمارا دماغ ہے اتنا کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں۔ ہم کر بھی لیں ہندو اور عیسائیت پہ غور تو ہمیں سمجھ ہی کہاں آتی، بے وقوف سے آدمی ہیں۔ یہ سوال اور جواب بڑے لوگوں کے، جن کی ذہنی استعداد اور علمی استعداد بہت پختہ ہو، اور ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا البتہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں آدمی کے ذہن میں ذہانت کی وجہ سے، کبھی علم کی گہرائی کی وجہ سے، کبھی ملحدین کو سننے کی وجہ سے، اور کبھی
آدمی کو اللہ ان چیزوں کو اس کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس جد و جہد کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں لہٰذا میں مسلمان ہوں، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ ہندو ہے، تو معیار کیا ہے آخر سچائی کا؟ جائے کہاں؟ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہو کہ کیوں مسلمان ہوں؟ ممکن ہے ہندوؤں میں سے، ممکن ہے عیسائیوں میں ہو۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے نا، پوری آخرت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور قیامت میں پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ اسلام تو صحیح مذہب ہی نہیں تھا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو سوچنی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے فرمایا ہر ایک شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا لے کے کل خدا کے حضور میں پیش ہوگا۔ اسی طرح عیسائیت ہے، اس کا بھی ہر مذہب کا۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دیں، یہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس کا مذہب اور مسلک چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عالم غیب کا سہارا نہ لے۔ مثلا بدھا نے کہا کہ مجھ پہ ایک کتاب آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ غیب سے آئی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا بنی اسرائیل میں کہ میں تمہیں ٹھیک کرنے آیا ہوں، اور خدا کی وحی یعنی انجیل آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، غیب سے مجھ پہ وحی آتی ہے۔ کوئی مذہب اس وقت تک دنیا میں نہیں چلتا جب تک کہ وہ اپنی نسبت غیب سے نہ کرے۔ غیب سے نسبت میں کبھی وہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کشف کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں خواب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ 4-5 ذرائع، آواز سننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ جتنے 4-5 ذرائع ہیں نا، اس کا دعوے دار ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ کہ یہ 4-5 ان میں سے فلاں ذریعے سے خدا کا دین مجھ تک پہنچا ہے، خدا کا حکم یہ۔ اصل ہر مذہب کی بنیاد یہ ہے، کوئی مذہب دنیا کا اس سے خالی نہیں جس کے بانی نے یہ نہ کہا۔ بانی کہتا ہے وحی آتی ہے، بانی کہتا ہے الہام ہوتا ہے، بانی کہتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا، بانی کہتا ہے کہ غیب سے آواز آئی تھی، بانی کہتا ہے میں نے خواب میں۔ ہر مذہب کا بانی یہ پہلا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کوئی شخص نبوت کا کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ غیب کو اپنے ساتھ نہ چھوڑے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ غیب سے جتنی بھی چیزیں کسی شخص کے پاس آئی ہیں ان میں کون سی چیز سب سے زیادہ محفوظ ہے، بس وہ راستہ اللہ تک لے جائے گا۔ چھٹی یہ مان لیا جائے کہ انجیل اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم مانتے ہیں، کیا اب تک محفوظ ہے؟ نہیں ہے محفوظ۔ دنیا کا کوئی الہام، کوئی کتاب محفوظ ہے ہی نہیں کہ جس اوریجنل شیپ میں وہ نازل ہوئی تھی اب تک وہ باقی ہو، ایسے نہیں ہے۔ بدھ مت میں کتنی تبدیلیاں آ گئیں، عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندوؤں میں، سینکڑوں ہزاروں سال لے دے کے ایک خدا کی کتاب ہے۔ جس طرح وہ غار حرا میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی اسی طرح آج امت کے ہاتھوں میں 1500 سال میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا کہ قرآن پوری دنیا سے غائب ہو گیا ہو اور پھر اگلے دن ملا ہو۔ قرآن واحد اللہ کی رہنمائی ہے، اوپر سے جو وہی غیب سے آتی ہے، کہ واحد چیز ہے جو محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتگو جس میں آپ نے فرمایا کہ حدثنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے یہ بات سکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا۔ اگر وہ احادیث باعتبار سند بھی محفوظ ہیں تو احادیث قدسی اور خدا کی کتاب، یہ دونوں چیزیں جہاں جہاں محفوظ ہیں، خدا کی کتاب سے مراد قرآن، وہ مذہب سچا ہے بس۔
میں اس لیے مسلمان ہوں کہ اللہ نے جو کچھ بھیجا ہے عالم غیب سے، وہ اب تک ایک حرف کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکا۔ زیر اور زبر بھی اگر خدا نے 2 مرتبہ بھیجا کہ اس پہ زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے ہم قرأتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ ہے جہاں خدا کی کوئی رہنمائی محفوظ مل جائے بس ٹھیک ہے، اس کی پیروی، اور وہ ہے ہی نہیں کہیں سوائے قرآن کی۔ وہاں محمد علی جوہر کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ انہوں نے اپنے لیے ہندوستان کی بجائے فلسطین کا انتخاب کیوں کیا؟ ان کی شخصیت کے بارے میں آگاہی اور ستائش کیوں نہیں؟ بھئی ہم تو کئی مرتبہ محمد علی جوہر کا نام لے چکے ہیں، ان کی باتیں کر چکے، کئی جگہ ریکارڈنگز مل جائیں۔ رامپور کے تھے دونوں بھائی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے بھی پڑھایا تھا، اماں بی نے، اور اماں بی کی وہ مشہور نظم جان بیٹا خلافت پہ دے دو، تو ہمارے یہاں بھی محفوظ ہے لائبریری میں۔ آکسفورڈ پڑھنے گئے تھے، اور محمد علی جوہر کمال کے آدمی تھے۔ ہندوستان کی زمین نے جتنے افراد پیدا کیے ہیں ان میں ممتاز ترین شخصیات میں وہاں محمد علی جوہر۔ وہاں محمد علی جوہر نے پھر یہاں آ کے اخبار جاری کیا۔ وہاں محمد علی جوہر 14 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے انگلش لکھنے والا آدمی تھا۔ جب ترکی نے ایک معاہدہ کرنا تھا غالباً حکومت برطانیہ سے، تو اس کے خلاف لکھا انہوں نے کہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ 14 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے انہوں نے سیاسی وجوہ کی بیان کی، مذہبی وجوہ بیان کی، بہت چیزیں ہیں ان کی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اب کتابوں میں بس چھپ گئی ہیں۔ اس شخصیت کو اگر پڑھنا ہو تو ایک آدمی جس کا سانس مولانا محمد علی جوہر کے بغیر لینا حرام تھا، وہ مولانا عبدالماجد دریابادی تھے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ زندگی میں متاثر یا تو مولانا محمد علی جوہر سے ہوا یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کی کتاب ہے محمد علی جوہر پہ پورے، ہمارے یہاں بھی لائبریری میں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور کیا خوبصورت وہ بولتے تھے، کیا خوبصورت ان کے الفاظ کا چناؤ تھا۔ کامریڈ اخبار نکالتے تھے، اور وائسرائے انڈیا نے ایک مرتبہ سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے انہیں بھی مدعو کیا۔ تو جوہر بھی آئے، سارے ہندوستان کی سیاست جمع تھی، مسلم لیگ کیا اور کانگریس کیا۔ تو وائسرائے سے تعارف ہوا تو وہ تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھہریں آپ مولانا، مجھ سے زیادہ تو چاہنے والی میری بیگم ہے۔ بیوی کو بلا، اس کا یہ ہیں محمد علی جوہر۔ تو وہ بہت پرجوش طریقے پہ اس نے استقبال وغیرہ وغیرہ جو رسومات ہوتی۔ تو وائسرائے نے کہا کہ مولانا یہ تو صبح ناشتہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا اخبار نہ پڑھ لے، اسے آپ اتنے اچھے لگتے ہیں، اور آپ کے فکروں کے فکرے یہ سناتی ہے مجھے کہ دیکھو کیا غضب کی بات کیا۔ تو اس نے کہا مولانا میرا ناشتہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی اخبار نہ پڑھوں۔ یہ بتائیے اتنی خوبصورت انگلش آپ نے سیکھی کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ایک گاؤں سے۔ اور پریشان ہو گئی، اس نے کہا کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں انگلش کے اتنے ماہرین موجود ہیں؟ فرمایا لندن سے تھوڑا ہی دور ہے، آکسفورڈ، وہاں سے پڑھا۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے جو آخری تقریر وہاں کی تھی نا، اس سے پہلے جو انہیں جیل ہوئی تھی، اس جیل میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ کسی اور بات کی غمازی کرتے ہیں۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ان کی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ جوہر نے اسی لیے لکھا یہ شعر، کا شعر تو اب ذہن میں نہیں، لیکن ان کا یہ جو اب لمبی مناجاتیں رات رات بھر اور کسی سے گفتگو جاری رہتی ہے، یہ تم لوگوں کی سمجھ کی نہیں ہے۔ تو وہ لندن تشریف لے گئے تھے، آخری کانفرنس 31 جنوری آخری گول میز کانفرنس تھی۔ تو انہوں نے اس سے پہلی رات کو جو تقریر کی تھی انہوں نے خود کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا یا تو ہندوستان کی آزادی لے کے جاؤں گا اور یا پھر میں مر جاؤں گا، وائسرائے دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں، یا مجھے تحفہ دیں
کہ انڈیا سے ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور یا پھر میں مر جاؤں گا، میں غلام، یہ جو انہوں نے کہا نا، میں غلام زمین میں، غلام ملک میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتا، یہ انہوں نے کہا تھا، اور رات دل کا دورہ ہوا اور صبح انتقال ہو گیا۔ تو جو کچھ انہوں نے آخری جملے کہتے وہ پورے ہو گئے، اس لیے پھر انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا۔ مفتی امین الحسینی، انہوں نے اس جنازے کا استقبال کیا، اور مولانا محمد علی جوہر کے جنازے کی تصاویر ابھی بھی ہیں۔ پورا عالم اسلام چنے ہوئے لوگ جو علم میں، تقویٰ میں، طہارت میں، سیاسی قد و کاٹ کے چیمپئن تھے، سب ان کے جنازے میں وہاں شامل ہوئے اور شریک ہوئے۔ جامع ازہر سے علماء آئے، اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جوہر کی روح اسی راستے سے اللہ تک پہنچی جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ فارسی میں انہوں نے کہا، ان کا کلام ہے، بہت چیزیں ہیں۔ یہ اتنے اچھے اچھے لوگ جو اللہ کبھی کبھی بھیجتا ہے نا، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ قیامت کے دن لوگ پوچھیں گے، مثلاً 19ویں صدی، بیسویں صدی، کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، کوئی اچھے بندے ہی نہیں آئے ہمیں شعور سکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حجت بنائے گا اور دلیل کہ تم اس زمانے میں بھی غلام رہے جب محمد علی جوہر جیسا آدمی تم میں موجود تھا، تم اس زمانے میں بھی غلام رہے جس زمانے میں ابوالکلام آزاد زندہ تھے، تم نے ان لوگوں کی ایک نہیں سنی اور اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے رہے، تم اس زمانے میں سود کے سارے نظام کو رائج کرتے رہے جس زمانے میں تم نفرت کا اور لعنتوں کا انبار لگاتے تھے کہ جس عورت نے کہا میرا جسم میری مرضی، وہ ملعونہ بھی ٹھہری، کافرہ بھی ٹھہری، اس پہ لعن طعن بھی ہوئے۔ کس بات سے ہم، مطلب دعویٰ کیا ہے تمہارا؟ وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، اور اس کے مقابلے میں کہوں کہ میرا جسم، آپ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میں کہتا ہوں میرا مال میری مرضی۔ میں جا کے بینکنگ میں شرکت کرتا ہوں، سود پہ گاڑیاں لیتا ہوں، سود کھاتا ہوں، تو میرا مال میری مرضی، اللہ کا حکم ٹوٹا اس پہ کوئی نہیں بولتا، اور وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، وہاں اللہ کا حکم ٹوٹا وہاں سب کہتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ کبھی ہم گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں نا، ہمارا ملک ہماری مرضی، تمہارا ملک اور کفر کے قانون، اب کدھر گیا میرا جسم میری مرضی؟ وہ جو کچھ کہتی ہے اس سے بدتر ہم کرتے ہیں، میرے بچے میرا نظام تعلیم۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کس نظام تعلیم میں اپنے معصوم بچوں کو پھینک آتے ہیں، اور آخر پہ اس کی شخصیت جو بن کے نکلتی ہے کبھی دیکھا ہے کیا؟ یہ بھی تو دعویٰ ہے، میرے بچے میری مرضی، جو جس مرضی اسکول میں داخل کروں۔ ایک اس جملے پہ لعنتیں ہیں، اور یہ سارے کرتوت جو مرد کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ اچھے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے زبردست چیز رمضان میں تلاوت ہے، بس قرآن پڑھیں جتنا ہو سکے، سمجھ کے پڑھے تو پھر تو کیا ہی کہنے، لیکن مطلقاً تلاوت بھی اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ان کی زندگی کے فیصلہ کن مراحل پیش آتے ہیں، وہ بڑی برکت کی چیزیں، اور جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بھی بڑی برکت کی ہوتی ہے۔ غار حرا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس میں کیا برکات ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں قابل قدر ہیں۔ اسی لیے ولید بن عبد الملک نے خط لکھا تھا عمر بن عبدالعزیز کو رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ان تمام جگہوں کو محفوظ کریں، تو سب جگہ محفوظ کی گئیں۔ اب غار حرا چبھتا ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جہاں جہاں پڑا ہے وہ جگہ اللہ کی برکات کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے نا۔
نہیں مانتے غار حرا کو، اس لیے کہ اپنی مزعومہ توحید پر جا کر سمجھتے ہیں کہ اس پہ زد پڑے گی، اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں 9 جگہ اترے ہیں۔ یہ سفر ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا۔ براق پہ جب آپ بیٹھے ہیں، بیت المقدس سے جب آگے سفر شروع ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے 9 جگہ نشاندہی کی کہ یہاں اتر جائیے، یہاں نیچے، یہاں نیچے، یہاں نیچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ خادم تھے سفر میں، ان کا اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، رکعتیں 2 رکعتیں پڑھیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ وہ ٹیلہ ہے جہاں مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ پھر آگے گئے، ان کا اللہ کے رسول یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ کے یہ مدین ہے، یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ پھر ان کا یہاں بھی پڑھ لیجئے، یہ جگہ فلاں واقع کیا، یہ جگہ فلاں۔ انبیاء علیہ السلام کی جگہوں میں اگر برکتیں نہیں ہوتی تو جبریل امین یہ کیا کرتے رہے؟ یہ حدیث سنائی تھی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے عبدالعزیز کو، جن سب کا جد امجد تو نہیں کہتا، جو بھی تھا وہ جن کا جد تھا وہابیوں کا، اس کو، تو اس پہ آ کے پھر چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا یہ علماء سے بات کریں، مجھے نہیں آتا۔ اسے کیا آنا تھا؟ اس کے بیٹے ابن سعود کو بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، لمبے لمبے پاؤں والا اور بدوؤں کی طرح آیا ہمارے پاس ابن سعود، تو مجھے بتایا گیا یہ شاہ ہے سعودیہ کا، تو میں ملا ان سے، تو حال احوال باتوں میں اس نے ایک بات کہی اور بالکل صحیح بات کی۔ اس نے کہا حضرت افسوس یہ ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں پڑھایا نہیں، تو ابے نے یہ سکھایا تھا کہ سلطنت سنبھال لو۔ براہ کرم مکر اور ہیں یہ کیا لفظ لکھا ہے، اور جہنم کے فرق کو واضح کریں، پتہ چلے کہ کس فرد کا عمل بے فکری سے ہے یا غلط فہمی سے ہے۔ آپ ٹائپ کر لیجئے، آئندہ اس سوال کو پڑھنے میں ذرا آسانی رہی۔ اچھا جی، ضرور۔ ایک ضروری دینی مسئلے کے حوالے سے ملنا ہے آپ کو، تھوڑا سا وقت نہیں بھائی، وقت کا بڑا مسئلہ، آپ لکھ بھیجیے کبھی تو ہم ہیں کیا ٹرانسجنڈر کے متعلق میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، the religious of transgenders in Islam۔ اسلام میں خواجہ سراج جو ہیں ان کا کیا مقام ہے، اس پہ بات بھی ہو چکی، ہم تفصیل سے بیان بھی کر چکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی تھے ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات دی تھیں، یہ فرما دیا تھا کہ ان کو گھر بھی دیے جائیں گے، اور غالباً یہ واحد ایسی چیز یا جنس ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم ہر ہفتے مسجد نبوی میں آیا کرو اور لوگوں سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں مانگ لیا کرو، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھی عنایت فرمائے تھے۔ 2 سورسز آپ کو بڑے مل سکتے ہیں، ایک کتاب ہے اس میں بھی ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو کتاب بھیج دیں گے، اور دوسرا اس بڑی تفصیل سے جمعے کے بعد یہ 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ بیان ہوا ہے، اسے سن لیجیے۔ یہ بھی اور جو بچے معاشرے میں ناجائز پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایسے بچوں سے بڑی محبت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایسا بچہ مل جائے جس کے باپ کا کچھ پتہ نہ ہو، ماں پھینک گئی ہو، ایسا بچہ مجھے یہ اردو میں خالص اردو میں ترجمہ کریں تو فرماتے تھے کہ سارے جہان سے اچھا لگتا ہے۔
ان کی پرورش کرنا، ایسے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بچہ مل گیا، اسے پالا، اور خلافت کا دور تھا، اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین کو دیکھا کہ وہ اس کی شرارتوں سے خوش ہوتے تھے، اور وہ آپ کے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیرتا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے تھے۔ یہ سب اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جب اپنے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے پورے اعتدال کے ساتھ لوگوں کو ان کا مقام دیا۔